السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میں نے اکثر اپنے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو جو گزر بسر ہے وہ بالکل من و عن قرآن و سنت کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس سے ذرا بھی ہم جو ہے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، جیسے میں نے کئی بار یہ بھی مثال دی ہوگی کہ ایک ہم سمجھ لیں کہ کچے دھاگے کی جو ہے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہمارا بیلنس آؤٹ ہوا، ہمارا وزن توازن جو ہے ہمارا آؤٹ ہوا، یا وزن زیادہ کم ہوا تو وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، مطلب ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، وہ ایمان کا لیول وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا۔ مطلب بڑے ہی نازک بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، اور جو لوگ ان چیزوں سے فتنوں سے بچتے ہیں ان کے لیے بہت وہ اسٹرانگ راستہ ہے، مطلب وہ دھاگا نہیں ہے، وہ ایک قسم کی سمجھ لو ان کے لیے پوری ایک روڈ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنا اپنا نظریہ ہے کہ لوگ ایمان کے لیول کو اور ایمان پہ چلنا کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی پہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی کو جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق ہر قدم پہ، ہر سانس پہ، ہر منٹ پہ جانچیں بھانپیں اور اس کو دیکھ کر چلیں۔ ایک ایک الفاظ بولنے سے پہلے جو ہے نا ضرور دیکھ لیا کریں کہ قرآن و سنت میں اس کا ممانعت تو نہیں ہے، کیا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج کل جو ہم دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، مطلب پیسہ کمانا ہمارا سب سے بڑا جو پیورٹی بن گئی ہے، اور بس دنیاوی چیزوں میں میں ایگزامپل دینا چاہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ خود سمجھیے، میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دے دی، کافی ہے یہ۔ مطلب ہمارا یہ کانسیپٹ ختم ہی ہو گیا ہے کہ جی ہم نے جو ہے اپنے ایمان کا لیول جو ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 لیول بتائے ہیں، ایک برائی دیکھو، ہاتھ سے روکو، برائی دیکھو، زبان سے برا، مطلب زبان سے برا کہو اس کو، اور تیسرا درجہ جو کم تر درجہ وہ دل میں برا جانا ہے۔ تو تقریباً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یار یہ ہو رہا ہے برا، بس دل میں برا جانتے ہیں، مطلب کم ترین درجے کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور وہ بڑے خوشی خوشی مطمئن رہتے ہیں، باقی نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ہماری جو ہے فجر کی نمازیں مس ہو رہی ہیں، لیکن ہماری کبھی صبح اگر 5:30 بجے یا 4 بجے ہم نے کہیں فلائٹ پکڑنی ہے کسی میٹنگ کے لیے، تو وہ ہماری کبھی مس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کو، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میٹنگ مس کر دینی چاہیے آپ کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمیں نماز کو بھی نہیں مس کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے ساتھ جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ یہ کسی دنیاوی معاملات کا چکر نہیں، یہ اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہم تک حکم پہنچا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کی دعوت دو، ٹھیک ہے، اور تم ایک بہترین امت ہو، اور اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، مومن آپس میں دوست ہے، بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم چھوٹے سے اختلاف ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی اختلاف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، لیکن یہ چیز الحمدللہ ہم پٹھانوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ میرا تعلق پٹھان فیملی سے ضرور ہے، میرے دادا وہ جو پٹھان تھے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ میرا بلڈ اپ ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہوا ہے، تو مطلب ایک تعلق تو میرا بنتا ہے نا پٹھان فیملی سے۔ تو پٹھانوں میں الحمدللہ یہ قاعدت ہے کہ کوئی ایک شخص کے خلاف بھی مطلب کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، بیشک وہ اس کے قبیلے سے ہے نہیں ہے، ایون کہ میں تو کسی مسلمان ہو کسی کے بھی خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، مطلب کوئی بھی مشکل میں ہوتا نا، تو میرا خون کھولتا اور میں پھر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو الحمدللہ بلڈ لائن تو ہماری وہی ہے نا، تو الحمدللہ پٹھانوں میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجابی بھائیوں میں بھی یہ چیز ختم ہو جائے، ہمارے جو ہے دیگر کشمیری بھائی ہیں یا پھر بلوچی بھی جو ہیں ان کی بھی داد دینی پڑے گی، وہ بھی اپنے مطلب ان میں بھی کافی پٹھانوں والی سملیرٹیز ہیں، بالکل سملر ہیں ایک دوسرے سے۔ تو باقی قوموں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یار آپ کم سے کم اپنے اندر ایمان تازہ کرو، کیونکہ پٹھانوں میں یہ چیز کیوں ہے، کیونکہ ان کی کلچرل چل رہی ہے، کلچر ان کا ایسا ہے، قبائلی سسٹم ہے، دین اسلام کے اوپر وہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ آپ اکثر لوگ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم پٹھان ہو کہ مسلمان ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم پٹھان، ٹھیک ہے۔ میرے سے بھی یہ پوچھتے تھے تو میں کنفیوز ہو جاتا تھا اس وقت، میں ینگ ایج کی بات بتا رہا ہوں، لیکن پھر اب اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ یہ پٹھان سے جب پوچھا جاتا ہے کسی کی تم پٹھان ہو کہ مسلمان ہو، وہ کہتا ہے جی ہم پٹھان ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پچھلے 5000 سالوں سے وہ کہتے ہیں ہم پٹھان ہی چلتے آ رہے ہیں، اور یہ پٹھان اس لیے چلتے آ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پہلے بنی اسرائیل میں سے تھے یا پھر جو بھی تھے بنو اسماعیل میں سے تھے، مطلب وہ ایک اللہ کے دین کے اوپر شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ اسلام کو انہوں نے ڈفرینٹ فارم میں دیکھا ہوا ہمارے آباء و اجداد میں، ٹھیک ہے، وہ پہلے یا ابراہیمی دین پر تھے، وہ بھی ہے، مطلب وہ پچھلی تاریخ بہت بڑی ہے، وہ شاید آپ کو بھی کہیں ملے گی بھی نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں پچھلے، کیونکہ ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو کلچر ہے، اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ واقعی یار ان کی دیکھیں سملیرٹی، اگر پٹھان قوم جو ہے، پشتون جو ہیں اور جو بلوچ ہیں، ان کی سملیرٹیز جو ہیں وہ عربوں سے ملتی ہیں، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے قبائلی سسٹم اور پھر ان کے کلچر مطلب ان سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ وہ اس لیے
کیونکہ یہ انہی فیملیز انہی کلچر سے آ رہے ہیں جن میں نبوت آتی رہی ہے، جن میں بنی اسرائیل اگر لے لیں تو ان میں کتنے نبی آتے رہے ہیں، اور پھر مطلب دین سے ان کا تعلق شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، تو وہ کلچرل چیزیں ابھی تک چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ کمٹمنٹ اپنے قبائل کے ساتھ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ قبائل کے ساتھ کمٹمنٹ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دین کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے نا ہم بھول چکے ہیں، ہم کافی زیادہ پیچھے آ چکے ہیں، ہم ریورس ہو چکے ہیں. ہم صرف اپنے جو ہے کسی وقت پہ آتا ہے کہ دو قبائل آپس میں لڑے جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ یہ غلط چیز ہے. کامن جو ہے ہمیں چیزوں پہ آنا چاہیے. کامن چیز ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہوتا ہے، اور اسلام پہ ہمیں متفق ہونا چاہیے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں، نہ کہ پنجابی، کشمیری اور دیگر قومیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اردو سپیک کہہ لیں یا انڈیا میں ہندوستانی کہہ لیں یا پھر بنگالی کہہ لیں، تو ہم سب میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ کامن چیز آنی چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر متفق ہوں. اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو کمنٹ میں آ کر اپنی جو ہے اظہار رائے ضرور کریں. میں کبھی ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں کمنٹس کی، لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ آ جائیں، چاہے آپ شیعہ ہیں، چاہے آپ سنی ہیں، چاہے آپ شیعوں میں بھی کتنے گروہ مطلب فرقے بن گئے ہیں، سنیوں میں بھی کتنے فرقے بن گئے. اگر آپ متفق ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آپ متفق ہیں اور خاتم النبیین پر متفق ہیں، تو میرے بھائی آ جائیں، جڑ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہم یہ کریں کہ ہم سب ایک جھنڈے کے نیچے ہوں. دیکھیں جب امام مہدی آئیں گے نا تو وہ آ کر جو ہے وہ آپ سے جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جماعت ٹھیک ہے، وہ کہیں گے مسلمان کدھر ہے، ایھا المسلمون، ٹھیک ہے. اب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو میرے بھائی پھر کون جائے گا؟ مطلب وہی جائے گا جو ان کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. شیعوں میں آ گئے تو انہوں نے کہنا جی، سنیوں نے کہنا جی ہم نہیں ان کو مانتے، سنیوں میں آ گئے تو شیعوں نے کہنا ہم نہیں ان کو مانتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انہوں نے آنا ہے اس وقت تک ہم سب نے متفق ہو جانا، ایک جھنڈے کے نیچے ہم نے ہو جانا آٹومیٹک. تو کوشش کر لیں آج سے جو لوگ اس بات سے متفق ہیں وہ کمنٹ کریں کہ جی سلمان بھائی ہم آپ کی بات سے متفق ہیں اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.